السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سارہ انعام کون ہے، کہاں پیدا ہوئی، عمر کتنی ہے، کب شادی ہوئی اور کیوں مارا گیا، اور قاتل نے کیا کیا انکشاف کیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ مرحومہ کے لیے 1 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص اور 3 دفعہ درود شریف پڑھ دیں۔ ناظرین گرامی، سارہ انعام 2 جولائی 1979 کو پیدا ہوئی۔ انہوں نے بیکن ہاؤس اسلام آباد سے اپنی سکولنگ مکمل کی۔ انہوں نے بیہیویئر سائیکولوجی کا ڈپلومہ لندن کالج سے کیا۔ وہ کینیڈا چلے گئی تھی، وہاں کی نیشنلٹی لی، اس کے بعد دبئی میں جاب کر رہی تھی۔ ان کے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ سارہ دبئی میں بہت اچھی پوسٹ پر تھی۔ سارہ کی شاہ نواز جو کہ مشہور اینکر اور وکیل ایاز میر کے بیٹے کے ساتھ سوشل میڈیا پر دوستی ہوئی۔ پھر وہ چکوال آئی، جہاں انہوں نے 2 جولائی 2022 کو شادی کی اور واپس دبئی چلی گئی۔ سارہ کے والدین کینیڈا میں تھے، ان کو اس شادی کا نہیں پتا تھا۔ سارہ نے کافی بار شاہ نواز کو پیسے بھیجے۔ وہ کبھی اس سے گاڑی کے نام پر پیسے منگواتا اور کبھی کسی اور بہانے سے پیسے منگواتا۔ جب سارہ 3 دن پہلے پاکستان آئی تو اس نے اس سے کہا، میں نے جو پیسے بھیجے تھے ان کی گاڑی لو۔ اس نے گاڑی لی اور اس نے وہاں بھی چالاکی کی اور گاڑی اپنے نام کروا لی۔ سارہ نے کہا کہ گاڑی میرے نام کرواؤ، تو یہاں سے تھوڑی سی ان کی بحث مباحثہ ہوا۔ پھر سارہ نے ان سے ان پیسوں کا پوچھا جو وہ وہاں سے بھجواتی رہی تھی، کہاں خرچ کیے۔ اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، چونکہ وہ نشے کا عادی تھا اور وہ نشہ وغیرہ کرتا تھا۔ پھر شاہ نواز نے اس پر الزام لگایا کہ تمہارا دوسروں کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، جس پر سارہ نے موبائل دے دیا۔ اس پر بھی ان کی تھوڑی سی بحث مباحثہ ہوا، اور ایک جو بڑی وجہ تھی جس پر ان کا کافی جھگڑا ہوا، یہ شاہ نواز کی تیسری شادی تھی۔ سارہ کو اس کی پہلی دونوں شادیوں کے بارے میں علم نہیں تھا۔ جب علم ہوا تو ان میں کافی لڑائی ہوئی، جس کا انجام یہ ہوا کہ اس نے سارہ کو قتل کر دیا۔ سارہ کے چچا جو کرنل ریٹائرڈ اکرام اور ضیاء الرحیم کی جانب سے درخواست دی گئی۔ دوران پولیس شاہ نواز نے انکشاف کیا کہ اسے شک تھا اس کی بیوی کا کسی کے ساتھ افیئر تھا۔ شاہ نواز نے یہ بھی کہا کہ اس کی بیوی اسے مارنے ہی والی تھی کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اسے مار دیا۔ اب ایک کمزور جان کیسے کسی مرد پر اتنی حاوی ہو سکتی ہے؟ شاہ نواز اسے ساری رات ڈمبل سے مارتا رہا، کبھی سر پر، کبھی بازو پر، کبھی مختلف جسم کے حصوں پر۔ جب اس کا دل نہیں بھرا تو اس نے باتھ ٹب کے اندر اسے ڈبو کر مار دیا۔ پولیس کو ڈمبل کے اوپر سے خون اور بال بھی ملے ہیں۔ شاہ نواز کے کپڑوں پر بھی خون تھا۔ شاہ نواز ثبوت مٹا رہا تھا کہ پولیس آ گئی، جس پر اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ پولیس نے ایاز میر اور سمینہ شاہ جو شاہ نواز کی والدہ ہیں، ان کا بھی وارنٹ گرفتاری نکلوا لیا ہے۔ ان کو کسی بھی وقت پولیس پکڑ کر شامل تفتیش کر سکتی ہے کہ آیا ان کا اس میں ہاتھ ہے یا نہیں ہے۔ نیوز چینل پر یہ خبر بھی چل رہی ہے کہ پولیس کو فون ان کی والدہ نے کیا، اور کوئی نیوز چینل یہ بتا رہا ہے کہ ان کے والد ایاز میر نے فون کر کے پولیس کو بتایا۔ یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے جو نور مقدم جیسا۔ نور مقدم کے کیس میں لوگ کہتے تھے کہ وہ حرام ریلیشن شپ میں تھی، لیکن یہ تو پاکیزہ رشتے کے اندر تھی، لیکن پھر بھی اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور دونوں کیسوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو دونوں لڑکے ہی آئس کا نشہ یا مختلف نشہ کرتے تھے۔ اس میں بھی ساری رات وہ نشہ کرتا رہا اور سارہ کو مارتا رہا، یہاں تک کہ وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ اور نور مقدم کے کیس میں بھی یہی ہوا، ایک نشے کا عادی جسے ہم ذہنی مریض کہیں گے، وہ بھی ساری رات نشہ کرتا رہا اور نور مقدم کو جان سے مار دیا۔ اللہ اس کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ سوشل میڈیا پر لوگ ایاز میر کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں، جو اپنے کالمز کے اندر یہ کہتا ہے کہ شراب کو لیگل کیا جائے۔ انہوں نے عمران خان سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہمیں اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ہمارے ایلیٹ کلاس جن کو
ہر سہولتیں میسر ہیں، کیا خلا ہے ان کی زندگی میں، ان میں کیا نفسیاتی عوارض لاحق ہو رہے ہیں۔ اس طرح کی دردناک سٹوری اتنی بے حرمتی انسانوں کی اور خواتین کے ساتھ اتنا ظلم، اس کی وجوہات جاننی پڑیں گی۔ ان کے والدین کو اپنے بچوں پر نظر رکھنی پڑے گی کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں، کس راہ پر نکل پڑے ہیں۔ جب انسان عام کیفیت میں ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اسلام شراب، جوئے کے بارے میں، نشے کے بارے میں، کچھ اور چیزوں کے بارے میں ہمیں روکتا ہے۔ شاید اسلام ہماری آزادیوں پر پابندی لگاتا ہے۔ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو حدود مقرر کی ہے اور یہ جو پابندیاں لگائی ہیں، اس میں انسان کے کتنے فائدے ہیں۔ اس میں کب تک ہم اس طرح کے واقعے سہتے رہیں گے، برداشت کرتے رہیں گے۔ زندگی اگر کوئی پرسکون زندگی ہے، وہ زندگی دائرہ اسلام میں ہے۔ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی سے معاشرہ مہذب بنے گا۔ اور ایک بات، اگر آپ کسی اپنے پارٹنر کے ساتھ خوش نہیں ہیں تو اسے چھوڑ دیں۔ اپنی جھوٹی اور چھوٹی انا کی خاطر انسانیت کا قتل نہ کریں۔ میری آپ سے گزارش ہے، جب آپ اپنی بیٹی کو کسی اجنبی کو دے رہے ہوں تو اس کی تعلیم جاننے اور وہ کتنے پیسے کماتا ہے، اس کا گھر ہے یا نہیں، یہ جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ انسان ہے یا نہیں۔ پلیز اپنی شادی شدہ بہن پر نظر رکھیں، اسے بتاتے رہیں کہ ہمارے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ اگر آپ اسے اپنے شوہر یا سسرال والوں کے ہاتھوں تکلیف محسوس کرتے ہوئے دیکھیں تو اسے کہیں کہ سمجھوتا نہ کرے۔ مجھ سے کہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ مردہ بیٹی سے طلاق یافتہ بیٹی بہتر ہے۔ اور ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ ہے انصاف نہیں ملتا۔ بڑے لوگ آرام سے نکل جاتے ہیں۔ انصاف اور یہ جو قانون ہے یہ صرف ہم غریبوں مڈل کلاس لوگوں کے لیے ہے، اور یہی سوچ کر یہ ایلیٹ کلاس لوگ گناہ کرتے ہیں۔ ان کو اپنے پیسے کا غرور ہوتا ہے، ان کو اپنے لنکس کا غرور ہوتا ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں نہ یہ پیسہ کام آئے گا، نہ یہ لنکس کام آئیں گے، اور ایک دن ہمیں اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہمیں اپنی آخرت کو یاد رکھنا ہے۔ جب ہم اپنی آخرت کو، اپنی موت کو یاد رکھیں گے تو اس طرح کے واقعات نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گے، بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کریں اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کریں اور لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔